کہیں پر بھی کام کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے امن بہت ضروری ہے۔ بدامنی اور فتنے فساد کی جگہ پر ترقی نہیں ہو سکتی، لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی طور پر اس شہر کے امن کی دعا کی۔ ہم سب کو بھی اپنے ملک کے لیے امن کی دعا کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم ہوں امن میں ہوں، کیونکہ انسان پرامن ہوتا ہے تو اس کی ذہنی صلاحیتیں، عملی صلاحیتیں ترقی پاتی ہیں۔ اور فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے، کیونکہ مکہ کی زمین کچھ اگاتی نہیں تھی، تو انہیں فکر ہوئی کہ یہ میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، عبادت کرنے کے لیے جو لوگ یہاں آئیں گے وہ کہاں سے کھائیں پیئیں گے، تو انہوں نے سب کی ضروریات کے لیے رزق مانگا۔ رزق کی دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، آنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام دوسروں کے لیے بہت خیرخواہ اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والے اور انتہا درجے کے مہمان نواز تھے۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ ساری نعمتیں ان کو ملیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانیں، ان پر ایمان رکھیں۔ قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا، اللہ کا انکار، اس آخرت کا انکار، تو ایسا نہیں کہ میں دنیا میں اس کو رزق نہیں دوں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ماننے والوں سے بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں دنیا بہت حقیر چیز ہے۔ فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ تھوڑے فائدے سے مراد دنیا کا فائدہ ہے، کیونکہ دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت کم ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، ایسا نہیں اس کا دانہ پانی بند کر دیا جائے گا، اس کو بھی دنیا میں رزق دیا جائے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، یعنی جب وہ میرے پاس آئے گا تو اس وقت اس کا حساب لوں گا اور اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے وہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے بنیادوں کے اوپر سے، کیونکہ کعبہ شریف ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بنایا گیا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا تو کعبہ منہدم ہو گیا اور اس کی صرف بنیادوں کے آثار باقی رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ عمارت اٹھائی تھی۔ کہا کہ وہ وقت یاد کرو جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، وہ اسماعیل، ابراہیم کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اتنا عالی شان کام کر کے، اللہ کا گھر بنا کر، جو پوری دنیا والوں کے لیے ایک مرکز تھا، اس قدر عاجزی ہے ان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو اسے ہم سے قبول کر لے، ہماری اس کوشش کو قبولیت کا درجہ دے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس وقت جب مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی وہاں جاتا نہیں تھا، بالکل بے آباد جگہ، وہاں باپ اور بیٹا ایک گھر بنا رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں گے۔ تو اس وقت وہ پریشان بھی ہیں کچھ کہ یہاں پر لوگ کیسے آئیں گے، کیا واقعی ہماری کوشش کو شرف قبولیت بخشا جائے گا؟ تو اس کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہم دونوں کو ہی، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا مسلمتا لک، ایک مسلمان امت اٹھا، اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، ہمیں سکھا دے کہ ہم تیری کس طرح عبادت کریں، کس طرح طواف ہو، کس طرح یہ سارے ریچولز ادا ہوں، وتب علینا، اور تو ہم پر مہربان ہو جا، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ کیونکہ انسان جب اللہ کے لیے کچھ کرتا بھی ہے، عبادت کرتا ہے یا طواف کرتا ہے، تو ہمیشہ اس کے دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ کیا میں نے حق ادا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایسے میں انسان کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے کہ جو کچھ بھی ہم کر سکے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور ایک اور دعا جو انہوں نے مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
کہ اللہ امت تو اٹھا لیکن ان کے اندر ایک رسول بھیج. اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا کرے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی جو کتاب تو اس کی طرف بھیجے اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف تعلیم نہ دے، ان کا تزکیہ بھی کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ویژن، کس طرح وہ اپنے مستقبل میں آنے والی اولاد کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہاں پر وہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے اپنی ذات میں نہیں جیتے، وہ خود غرض نہیں ہوتے، وہ صرف خود اپنا اور اپنے بچوں کا ہی فائدہ نہیں سوچتے، وہ نسل انسانی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سب کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام اسی کی خاطر دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ رزق تو مانگا جو انسان کی جسمانی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب اور کتاب کی تعلیم اور تزکیے کے لیے بھی دعائیں کی جو انسان کی روحانی ضرورت ہے. اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تلاوت ہے، دوسری طرف تعلیم ہے، اور تعلیم میں بھی صرف کتاب کی نہیں، حکمت کی تعلیم بھی ہے. اور تعلیم کے ساتھ تزکیہ، کہ انسان کے اندر سے اس کے دل، اس کے اخلاق، اس کے ظاہر، اس کے باطن کو غیر ضروری اور بری چیزوں سے پاک کیا جائے، اس کو اس قابل بنایا جائے کہ واقعی وہ اس زمین پر اللہ کا بہترین بندہ بن کر زندگی بسر کر سکے اور دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہو. اللہ تعالی ہم سب کو علم اور حکمت سے نوازے اور ہمارا تزکیہ فرما دے. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.